اعظم ہر قدم کی شاذلیان زندہ باد. سلیمان علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کے پاس ایک شخص آیا، روایات میں موجود ہے. حضرت سلیمان سے کہنے لگا حضرت اللہ نے آپ کو بڑی مہارت دی ہوئی ہے، ہوائیں آپ کی تابع ہیں، مخلوقات ساری آپ کے حکم کے خلاف نہیں جاتی، بڑی قدرت اور طاقت والی بادشاہت اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہے، میرے لیے بھی ایک دعا کر دو. جو میرے گھر کے اندر ہے میں ان کے اوپر بادشاہت کرنا چاہتا ہوں. کہا کیا بھائی تیری بات میں سمجھا نہیں. کہا جس طریقے سے آپ سمجھتے ہو اللہ مجھے بھی سمجھاتے. یہ جانور ہے نا جن کی بولیاں آپ سمجھ لیتے ہو، جو آپ کے دربار میں حاضریاں دے رہے ہوتے ہیں، جو آپ کو داستانیں سنا رہے ہوتے ہیں، جو آپ کو سارا معاملات بتا رہے ہوتے ہیں، تو کم سے کم جو میرے گھر کے اندر ہے میں ان کو سمجھ لوں، خود سیکھ لوں. کہا یہ دعا نہ کرو. کہا نہیں حضرت کر دو. اب نبی نے ہاتھ اٹھائے کہ اللہ اس کو سمجھا دے، یہ تیری خلق سے سمجھانا چاہ رہا ہے. سمجھا دیا. گھر کے اندر گیا. اب دیکھا مرغا اور کتا آپس میں بات کر رہے ہیں. مرغا کتے سے کہہ رہا ہے ہوگا ایسے کل اس کا بیل مر جائے. کتے سے کہتا ہے تجھے وہ گوشت ملے گا، تو پیٹ بھر کے کھائے گا، تیرا نفس سیر ہو جائے گا. اب جب اس نے سنا انسان ہے ہمیشہ 2 قدم آگے چلنے کی کوشش کرتا ہے، ہمیشہ آگے رہتا ہے، اس نے اس نقصان سے پہلے ہی اس بیل کو بیچ دیا. واپس آیا. پھر وہی جانور باتیں کر رہے ہیں. اسے کہہ رہے دیکھ تو کہہ رہا تھا یہ مر جائے گا، اس نے تو اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیا. کا تقدیر کا معاملہ یہی تھا، اللہ نے اس کو نقصان سے بچا لیا، لیکن جو بیل اس نے بیچا حقیقتاً ہوا یہ اس کے اوپر موت آئی، وہ مر گئی. اور اس نے دیکھا ہاں یہ تو صحیح بات کر رہے ہیں. ان کے اوپر جو اللہ کیفیت کھول رہا ہے، جو راز اور اسرار یہ جانتے ہیں، جو کیفیات ان کے اوپر آتی ہے وہ تو بڑی صحیح ہے، یہ تو آگاہ ہو جاتے. بڑوں سے کہیں اسے سنا ہوگا نا کہ جانور کے اوپر کیفیات جدا ہوتی، جو ان کی قربت میں رہتے پال کے رکھتے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے خطرات کو پہلے ہی محسوس کر لیتے. والغرض وہ تو نبی سے دعا کروا کے آیا تھا. اب دوسرے دن دوبارہ مرغا اور کتا بات کرنے لگے، آج اس کا گھوڑا مر جائے گا. اب وہ سن رہا ہے، اب اس کو جو پتا چل رہا ہے، ہر چیز سمجھ میں آ رہی ہے. اس نے کیا یہ اپنے گھوڑے کو بھی اٹھایا اور بیچ آیا. یہ عجیب معاملہ ہے. مرغا کہنے لگا نہیں تقدیر غالب ہے، اللہ نے اس کو نقصان سے بچا لیا. اب 2 دن گزرے. تیسرا دن جب آیا، اب دوبارہ آپس میں ہم کلامی کر رہے، یہ بھی سننے کے لیے بیٹھا. اب مرغا کہنے لگا اب اللہ کا امر اس کے لیے آ رہا، اب اس کو دنیا سے اٹھایا جانا ہے. جب اس نے یہ بات سنی بڑا پریشان ہوا. اب انسان کو یہ پتا چل جائے اور انسان آنکھوں سے مشاہدہ کر رہا ہو، سارے معاملات اس کی آنکھوں کے سامنے کھل رہے ہوں، پھر اس کی یقین کی کیفیت تو پکی ہو جاتی ہے. اور موت ایسی کیفیت ہے جب انسان کو پتا چلنا شروع ہو جائے پہلے ہی مرنا شروع ہو جاتا ہے. صحت مند ہوگا کمزور ہونا شروع ہو جاتا، طاقتور ہوگا اس کی طاقت کمزور ہونا شروع ہو جاتی. ہم نے حسین جمیل چہروں کو مرجھاتے ہوئے دیکھا اس خوف سے. انسان کی فطرت کے اندر یہ چیز شامل. جب اس کو پتا چلا اس سے پہلے تو 2 واقعات ہوئے تھے، اس سے تو میں بچ گیا، وہ تو چلو میرا مال تھا ضائع بھی ہو جاتا کوئی مسئلہ نہیں، اور مجھے مل جانا تھا. زندگی تو ایک ہی دفعہ ملتی ہے، جب یہ چلی جائے گی تو یہ مجھے کہاں سے ملنی. دوڑتا ہوا گیا دوبارہ. یا نبی اللہ اب میں چاہتا ہوں میرے لیے دعا کرو جو آپ نے شروع میں دعا کی تھی کہ جانوروں کی کیفیت اور ان کی زبان مجھے سمجھ میں آئے. اللہ سے دعا کرو اللہ مجھ سے یہ قوت چھین لے، اس کو سلب کر دے. کہا کیوں؟ مشاہدے نہیں کرتے ہو؟ کہا یا نبی اللہ مشاہدہ تو کرتے ہوئے آ رہا ہو. جب انہوں نے سمجھایا میں سمجھا، جب میں نے مشاہدہ کیا
تو میں تقدیر کے ان رازوں میں داخل ہوا جہاں دیکھا کبھی ایک موت واقع ہو رہی ہے، کبھی دوسری موت واقع ہو رہی ہے۔ اب بات وہاں تک نہ رہی، بات میری ذات کے اوپر آ گئی۔ جب میری ذات کے اوپر آ رہی ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے یہ قوت گویائی جو ہے اس کو سلب کر لے، اس کو چھین لے۔ حضرت سلمان نے کہا یاد رکھ، جب تو ان چیزوں کو جاننا چاہ رہا تھا، ان چیزوں کو سیکھنا چاہ رہا تھا، ان چیزوں کو سمجھنا چاہ رہا تھا، موت تو اصل حقیقت ہے کہ انسان نے جس کا سامنا کرنا ہے، اور اس نے تو تیری ذات کے اوپر واقع ہونا ہی ہے، اور وہ اللہ کا امر ہے، اور اس کے امر نے کبھی رکنا نہیں ہے۔ جب ان کی موت واقع ہو رہی تھی، ان کے معاملات تیرے اوپر آ رہے تھے، تو تجھے پتا نہ تھا کہ اندر کے اندر بھی جان ہے جس جان نے نکلنا ہے، لیکن اس وقت بھی تو نے اپنے نفس کا خیال کیا، اپنے نفس کا سوچا۔ اتنی بڑی رحمت سے اللہ نے تجھے نوازا، اتنی بڑی خیر تجھے پہنچائی کہ جس کے ذریعے تو عام مخلوقات کو سمجھنا شروع ہو گیا، اور اس مخلوقات کے ذریعے رب کے رازوں سے آگاہ ہونا شروع ہو گیا، قدرت کا مشاہدہ کرنا شروع ہو گیا۔ اب وہی تیری ذات کے اندر جب آیا، اب تو نے اس رائے قرار اختیار کر لی۔ سمجھنا، مشاہدات کرتے ہو نا، نفس کو جانتے ہو، بہت ساری چیزیں کھل جاتی ہیں، پہچان ہو جاتی ہے۔ جب یہی معاملہ ذات کے اوپر آتا ہے تو انسان پھر لرز بھی جاتا ہے، انسان پھر گھبرا بھی جاتا ہے، پھر انسان کی ہوائیاں بھی اڑنا شروع ہو جاتی، پھر انسان کہتا ہے یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ اس کے ساتھ تو ہر معاملے میں مجھے خیر پہنچ رہی تھی، اس کے ساتھ تو مجھے بڑی حکمت کا حصول ہو رہا تھا، اس کے ساتھ تو میں بڑی چیزوں کو سمجھ رہا تھا۔ پتنگان زندہ باد۔